تو علم کا تاج آدم علیہ السلام کو پہنایا گیا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام بتا دیے نا، پھر اسی چیز کو، انہی چیزوں کو ملائکہ کے پاس پیش کیا۔ فقال انبئونی باسمائی، اس کے نام بتاؤ، ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ کہہ گئے نا پیچھے ہم پاکی بیان کرنے والے ہیں، یہ خون فساد کریں گے، اشارہ تھا کہ ہم اس لائق کہ ہمیں خلیفہ بنایا جائے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ اب فرشتے کیا کہتے ہیں؟ قالوا سبحانک، وہ کہنے لگے پاکی ہے تیرے لیے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم نہیں جانتے مگر اتنا جتنا تو نے بتایا۔ جتنا ہمیں علم تھا ہم اس علم کے مطابق عرض کر رہے تھے، یا اللہ ہمارے سمجھ بات نہیں آ رہی، یہ خون فساد کرنے والوں کو آپ خلیفہ بنا رہے ہیں۔ تو اس پر عرض کرنے لگے، اب بالکل عاجزی کی طرف آ گئے۔ پھر کیا کہا؟ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ پھر بالکل یہ نہیں کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، یا اللہ ہم نہیں جانتے، تو نے جو بتایا تھا اس علم کے مطابق ہم نے عرض کی، آگے ہمیں معلوم نہیں۔ قال، فرمایا یا آدم انبئوہم باسمائہم، اب اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم آپ بتائیں نام ان کے۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو ان کو ان سب چیزوں کے نام بتا دیجئے۔ فرمایا اے آدم ان کو ان سب چیزوں کے نام بتائیے۔ جب آدم نے ان سب چیزوں کے نام بتایا، فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے تو علم کے وجہ کر فوقیت آ گئی نا۔ اب فرشتے کو کیا حکم آیا؟ قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا، اللہ نے فرمایا کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا بے شک میں جاننے والا ہوں غیب السماوات والارض، غیب کو جو زمین و آسمان میں غیب ہے۔ آگے جو بات دل میں تھی نا، جو پیچھے میں نے بتا چکا ہوں، اس کو بھی اللہ نے فرمایا وعالم، اور میں جانتا ہوں ما تبدون وما کنتم تکتمون، جو تم نے ظاہر کیا جو تم چھپا رہے تھے۔ ظاہر کیا کیا کہ ہم پاکی بیان کرنے والے ہیں، یہ خون ریزی کرنے والے ہیں۔ اندر کیا تھا کہ ہم اس کے لائق ہیں، خلیفہ ہمیں بنایا جائے، اشارہ اس طرف تھا۔ اللہ نے اس کو کھول کر بتا دیا کہ اللہ تو جانتا ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو۔ اب سنیں، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا، ٹھیک ہے، جب اللہ نے کہا للملائکہ، ملائکہ سے، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ اسی پر تو پھر علماء نے کہتے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے، جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اسی کی تشریح میں پھر علماء کہتے ہیں ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کر گیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تکبر بہت خطرناک چیز ہے، تکبر نہ کرے انسان۔ تو یہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس جو فرشتوں کا استاد جانا جاتا تھا، لیکن بس اس پر آ کر پھر آگے آئے گا، اس سے اللہ نے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کیا کہتا ہے جواب میں؟ عاجزی میں نہیں آیا، یہاں پہ فرشتوں سے جب پوچھا گیا کہ آپ لوگوں نے یہ کیا کہا تو فوراً سلنڈر ہو گئے نا۔ جب شیطان سے پوچھا نا اللہ نے، آگے آئے گا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کیا کرتا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ یعنی کہ آگ کو جلاؤ تو اوپر چھوڑے جاتے ہیں، مٹی کو اوپر پھینکو نیچے آتی ہے۔ تو کہہ رہا تھا کہ مٹی میں آج مجھ سے کم تر ہے معاذ اللہ، تو اس طرف آ گیا اس کا ذہن۔ تو اس طرح وہ تکبر کر کے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔